إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. محترم بھائیو، ہم دنیا میں آئے اور ہم سے پہلے کروڑوں لوگ دنیا میں آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی جانا ہے. ایک وقت آنے والا ہے اس مجلس کا کوئی آدمی زمین کے اوپر نہیں ہوگا. یہ چھوٹے بچے بھی زمین کے اوپر نہیں ہوں گے. یہ سارے کے سارے زمین کے نیچے ہوں گے. ایک وقت آنے والا ہے اور ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کی تصویر آپ کے بچے بھول جائیں گے. ان کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ کی شکل کیسی تھی. بے شمار انہی علاقوں میں اس طرح کی مجلسیں ہوتی رہیں، آج وہ یہاں نہیں ہیں. اور ایسے ہی ہمارے بارے میں لوگ باتیں کریں گے کہ آج وہ یہاں نہیں ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے انسان سوچے کہ میں اس جہان میں کیا کر کے جا رہا ہوں. کیا ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش مجھے مزید وقت مل جاتا. اگر اس وقت اللہ کا فرشتہ آ جائے کہے چلو بھی جانا ہے، تو کیا آپ کے دل میں کوئی حسرت ہوگی؟ تو یہ کام تو میرا رہ گیا، مجھے تو یہ کرنا تھا، مجھے تو وہ کرنا تھا. یا آپ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، الحمدللہ میں تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے جو کرنا تھا میں نے خوب کیا اور میں مطمئن ہوں اور آپ مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات آپ کر سکتے ہیں؟ پہلا یہ کہ مجھے تو ابھی بہت کام تھے، تھوڑا سا وقت دے دے. میں نے جو ابھی نماز میں آیت پڑھی، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ نہ بھلا دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد میں پڑھ کر تم اپنے رب کو بھول جاؤ. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آئے اس کو یہ کہہ رہا ہو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دے دیتا؟ بندے کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے نیک بن جاؤں گا. جواب کیا آئے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ہم لینے آ جاتے ہیں تو پھر ہم لیٹ نہیں کرتے.
واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو معلوم ہے جو تو نے اب تک کر لیا وہی تم 4 دن اور جی لیتے تو کر لیے ہوتے۔ تو جاتے وقت کہتا ہے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے نا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی کہے گا۔ میں کہتا ہوں میدان محشر میں بھی کہے گا کہ واپس وہ بھیج دے ہمیں، فرجعنا نعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ واپس بھیج دے، ہم وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، وہ جو کسر رہ گئی تھی پوری کریں گے۔ حتیٰ کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی یہی کہے گا، ربنا ابصرنا، اللہ پھر تو اس وقت علماء کرام کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، کانوں سے سن لیا ہے، فرجعنا، واپس لوٹا دے، انا موقنون، ہمیں بہت یقین آ گیا ہے۔ اس وقت یقین نہیں آتا تھا، اب بہت یقین آ گیا ہے، لیکن کسی کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں لمبی عمریں نہیں دی تھی، جس کو سنبھلنا تھا اس نے اپنی عمر کو اچھے طریقے سے گزارا، اس کے تمام اوقات سے فائدہ اٹھایا، اور جس کو نہیں سنبھلنا تھا وہ ضائع کر کے آ گیا۔ ہم نے تو سب کو موقع دیا تھا، اب تمہارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، اور یہ جہان خواب و خیال بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی عمر 30-40 سال ہو چکی ہے تو کبھی سوچو وہ پچھلے 30-40 سال کی کوئی 30-40 باتیں یاد آتی ہیں؟ جب بھی بات کرو میں بہت مصروف ہوں، ایک دن میں آپ کتنے کام کر جاتے ہیں، ایک ہفتے میں کتنے سینکڑوں کام کر جاتے ہیں، ایک مہینے میں کتنے ہزاروں، سال میں کتنے لاکھوں کام آپ کرتے ہوں گے۔ تو 1 سال کے 1 لاکھ کام میں سے مجھے صرف ایک یاد کر کے دکھاؤ پچھلے زندگی میں کہ آپ کیا کر سکتے رہے، کچھ یاد ہے کہ آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ کل کی بات ہے، ہم بچہ تھے، اب ہم بڑے ہو گئے، سمجھ نہیں آتی وہ زندگی کہاں چلی گئی۔ ایسے ہی کبھی آپ اپنی ماں کے پاس تھے، آپ کو کچھ یاد نہیں آپ کیا کرتے تھے، پھر جب آپ دنیا میں آئے تو دوسرے 2-1 سال کا آپ کو کچھ یاد نہیں کہ آپ کیا کرتے تھے، دودھ چھوڑ دیا ماں کا، باتیں کرنے لگ گئے، اس کے بعد والا یاد کر کے دکھا دو، حالانکہ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں، تو جب مر جائیں گے پھر کیسے یاد ہوگا؟ قبر میں جا کر دنیا بھول جائے گی، وہ جہان ہی اور ہے۔ قبر سے حشر میں جائیں گے تو دنیا بالکل بھول چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہے ہو؟ میں کہوں گا، آپ کہیں گے، انسان کہیں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اللہ سال وال تو نہیں، مہینے نہیں، 1 یا آدھا دن دنیا میں رہے ہیں، جو شمار کرنے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھ لو، ہمیں تو یہی یاد ہے کہ شاید آدھا دن دنیا میں رہے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جو سب سے زیادہ لمبا کہے گا وہ کہے گا پھر اگر نہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم 1 دن رہے ہوں گے، ورنہ اکثر لوگ تو 1 دن بھی ماننے سے انکار کریں گے۔ کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، وہ کہیں گے کہ ہم تو صبح گئے تھے اور چاش کے وقت آ گئے تھے، یا شام گئے تھے اور عشاء کے وقت آ گئے تھے، ہم تو دنیا میں آدھا دن بھی نہیں رہے۔ لو یہ زندگی ہے۔ ہمارا بھائی سیف اللہ اسی کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ حافظ صاحب سمیت جتنا سفر وہ کرتے تھے اتنا کوئی نہیں کرتا تھا، اور اب ان کی شکل کون یاد کرے گا؟ وہ جو محنت کرتا رہا وہی اس کے کام آئے گا، اگر وہ آرام کرتا رہا ہوگا تو وہ کچھ نہیں کما پائے گا، محنت کرتا رہا ہوگا۔ موت تو ناچتی پھرتی ہے کراچی میں،
کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن کس حالت میں آئی؟ سستی کی حالت میں آئی یا کام کرتے ہوئے آئی؟ اسی کانٹے کا فرق ہوگا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، اگر اللہ کے نزدیک اس جہان کی، اس دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو دنیا اتنی قیمتی سمجھی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ تو باغی ہے ظالم، تمہیں پانی کیوں پلاؤں؟ لیکن اللہ ان کو بہت دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی حقیقت، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی پکا مکان یا اونچا مکان بنا رہا تھا، فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ موت اس سے پہلے آ جائے گی، اتنے لمبے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدھی دنیا فتح کی ان لوگوں نے، ادھر مراکش سے لے کر ادھر آذربائیجان تک، بحرین اور یمن بھی، لیکن ان کی جو مسجد تھی وہ بارش کو نہیں روکتی تھی۔ فتوحات ہو چکی، لوگ بہت مالوار بہت آ رہا، لیکن وہی حالت تھی، اس میں کوئی لائٹ نہیں تھی، چراغ نہیں ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، بارش ہو رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دکھائی اور میں باہر نکلا کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی ہے، تو دو بھائی آپس میں تکار کر رہے تھے، ان کی میں شروع کروانے لگ گیا تو وہ علم میرے دل سے اٹھا لیا گیا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ان کی زندگی تھی، کیونکہ وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یا سارا مجمع اگر کیچڑ میں نماز پڑھ کر آیا ہو، بات بھی وہاں مسجد میں نہیں ہوتے تھے منہ دھونے کے لیے، تو کیا حالت ہوگی؟ بس اس حالت میں رہتے تھے، وہ فکر نہیں تھی۔ یہ صف بچھی ہوئی ہے، آگے پتھر تو لگا ہوا ہے مگر صف نہیں بچھی ہوئی، تو لوگ پیچھے صف بنا لیتے ہیں، صف ختم ہو گئی۔ جگہ موجود ہے، پتھر لگا ہوا ہے، صاف ہے، مگر اس پہ صف نہیں بچھی ہوئی، تو وہ پچھلی صف بنا لیتے ہیں، پہلی صف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، صف بھی نہیں تھی، گھاس پھوس بھی نہیں بچھا ہوا تھا، لکیر بھی صف کی نہیں لگی ہوئی تھی، ایسے ہی تھا، بارش آتی ساری نیچے آ جاتی، کھجور کے پتوں کی چھت تھی اور کیچڑ میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی، لیکن محنت بہت کی ہے۔ جب بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر بیوی کی گود میں بیٹھا ہے تو وہیں سے نکلا اندرا رضی اللہ تعالیٰ، لیٹ نہیں ہے، اندازہ لگاؤ۔ جب شہید ہوئے تو بیوی نے کہا کہ ان کو غسل ضرور دینا ہے، شہید کو غسل نہیں دیتے تھے۔ فرمایا بیوی تو کیا سمجھتی ہے، اس کو تو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے تھے۔ اب اتنا کتنی دیر ہو سکتی تھی غسل کرنے میں؟ نہیں دیر کی انہوں نے۔ بچہ بیمار تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلیم، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ام سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، ان کا خامن تھا مالک، وہ عیسائی ہوا، عیسائی رہا، فوت ہو گیا، یہ مسلمان ہو گئی۔ ان کا بیٹا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ابو طلحہ انصاری کو شادی کا پیغام بھیجا کہ ابو طلحہ میرے ساتھ شادی کر لو، اور اگر تو مسلمان ہو جائے اور شادی کر لے تو میں تیرے اسلام کو ہی اپنا مہر سمجھوں گی اور تجھ سے مہر نہیں لوں گی۔ جو اپنے مہر کے بدلے ایک بندہ مسلمان کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو عمیر عطا فرمایا، چھوٹا سا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، بچے کے ساتھ اٹکیلی بھی کر لیتے کبھی۔ ایک دن جہاد کے لیے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ابو طلحہ انصاری پریشان ہیں کہ بچہ شدید بیمار ہے،
اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھی لیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تھوڑی پریشانی، لیکن ان کے پاس دو آپشن تو تھے ہی نہیں کہ کروں نہیں کروں. ان کے پاس تو یہی تھا کروں اور کروں. بیمار بچہ چھوڑ کر جہاز پر نکل گئے. کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھے کہ بیچ میں پوچھتے رہیں کہ کیا حال ہے. واپس آئے تو اتفاق یہ ہوا کہ اسی دن بچہ فوت ہوا. بیوی نے نہیں کہا بچے کی حالت دیکھو، آپ کہاں جا رہے ہو، یہاں کوئی کنوینس نہیں، کوئی اسپتال قریب نہیں، کچھ نہیں کہا. صبر و استقامت کا پیکر نہیں تھی، پہاڑ تھی. اللہ اکبر. کہنے لگی میرے خاوند کو کوئی یہ نہ بتائے کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اور کسی کے چہرے پر کوئی غم نظر نہیں آنا چاہیے. بچہ ساتھ والے کمرے میں ناش پڑی ہوئی ہے، اوپر کپڑا ڈال دیا، خود اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور اپنے خاوند کا استقبال کیا. صبح ہوئی تو اپنے خاوند سے کہتی ہے وہ پڑوسیوں سے ہم نے کوئی چیز لی تھی اور وہ ہمارے پاس کئی سال رہی، تو اب وہ مانگ رہے ہیں اور ہمارا دینے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہمارا دل لگ گیا ہے اس کے ساتھ، تو کیا کیا جائے؟ کہنے لگا نہیں دل لگ گیا کیا ہوا، جب ان کی چیزیں تو واپس کرنی چاہیے. کہتی ہے فاحتسب ابنک، اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے بچے کا اجر اپنے رب سے مانگو، فوت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کبھی ایسا صبر دیکھا آپ نے؟ چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، لگتے جگر فوت ہوا ہے. اور پھر اس کو ایسی گراؤنڈ بنا کر، ایسی تمہید باندھ کر بتا رہی ہے کہ اس کو شوق نہ لگے. خاوند کے آرام اور اس کی چاہت کی اتنی فکر ہے اور اپنی ساری چاہتیں قربان ہیں. پریشان ہو گئے. تم نے مجھے کل کیوں نہ بتایا؟ میں نے کہا سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو. جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ام سلیم نے میرے ساتھ ایسے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تمہاری گزشتہ رات میں برکت فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن طلحہ عطا فرمایا. تو بھائیو یہی ہوتا ہے، بیوی اور بچے، اور کون ہوتا ہے؟ والدین کو تو چھوڑ کر سب جاتے ہی ہیں، بیوی اور بچے ہی زیادہ پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توق بنتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں بننے دیا. نکلتے تھے، جب بھی ضرورت پڑی حاضر، لیٹ نہیں ہونا. اور اگر کوئی لیٹ ہوا ہے تو پھر اس کو سزا ہوئی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی تبوک میں جانا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن میں بھی ہے یہ واقعہ، سورہ توبہ میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. کہا کہ جانا ہے. پہلے آپ ہمیشہ بتاتے ادھر کا تھے، جاتے ادھر تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن جیسے آپ کو حسن سپار جانا تو بولے نیپا کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ تو صحیح بات ہے نا. آپ کو سفورا جانا تو بولے یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہوں. توریہ فرماتے کھول کر بتا دیا کہ بھائی تبوک جانا ہے، گرمی ہے، لمبا سفر ہے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تیاری کر لو اپنی. 3 ساتھی گو بگو کی کیفیت میں رہ گئے. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب منافقین نے اپنا اپنا عذر پیش کیا. یہ واقعہ بہت اس میں سبق ہیں. لوگوں نے عذر پیش کیا اور میں تو بالکل تیار تھا، میری امی بیمار ہو گئی، میں تو بالکل تیار تھا، میرا بیٹا بیمار ہو گیا. عذر آپ نے ان سب کے عذر قبول کیے. کیا کرتے، گئے تو ہے نہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے. یہ سب ہوتا رہا. 3 بھائی آ کر کہنے لگے جی سچی بات یہ ہے کہ ہم بالکل تیار سے جانے کے لیے سستی ہو گئی، سارے مارکوں میں جائیں
اور ایک مارکے میں سستی ہو گئی، ذرا غور کرنا، سارے مارکوں میں جاتے رہے، ایک میں سستی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا۔ اپنی منمانی کریں، جب چاہے آئیں، لیٹ آئیں، جب چاہے جائیں، یہ تو بہت بعید بات ہے۔ سب میں آئیں اور ایک میں سستی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 لوگوں نے سچ بولا ہے تو ان کا کیس ہم نے سپریم کورٹ میں ڈال دیا، اب اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ کوئی بھائی ان سے بات نہ کرے، ان کے سلام کا جواب نہ دے، ان کو سلام نہ کرے، ان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہلال بن امیہ یا مرارہ بن ربیع، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں یہ بدری صحابی تھے۔ حضرت کعب بن مالک بدری نہیں تھے۔ یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ روضہ خاک جگہ پر پہنچو گے تو وہاں ایک عورت وہ خط لے کر جا رہی ہے، اس سے لے کر آؤ۔ یہ دونوں گئے، جا کر کے اس سے خط مانگا، اس نے انکار کیا تو کہا کہ دیکھو ہم ہر حالت میں خط لے کر جائیں گے، اگر تیرے کپڑے اتارنے پڑے تو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ ایک جنگی راز ہے، اور ایک عورت کے کپڑے کی حرمت نہیں جتنی اتنے لوگوں کی جانوں کی حرمت ہے، اس لیے ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے اپنے نکال کر کے دے دیا، اس میں لکھا ہوا تھا، حاتب بن ابی بلتع نے لکھا ہے اللہ اکبر۔ حضرت عمر اور دوسرے کہنے لگے یہ منافق ہے، اجازت دیں اس کی گردن کاٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہنے لگے، حاتب کہنے لگے جی آپ جلدی مت کیجئے، میرا عذر سن لیجئے، اصل میں سارے لوگ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، بات درست ہے، بچے چھوڑ کر بیویاں چھوڑ کر آئے ہیں، بات درست ہے، لیکن ان بیویوں کے ابا، ان کی امی، ان بچوں کے والدہ، والد نہیں تو والدہ، نانا، دادا سب ادھر ہیں، ان بچوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن میں بچے چھوڑ کر آیا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فتح تو دے ہی دے گا، جیسے سب علاقوں میں فتح ہوتی چلی آ رہی ہے، تو میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں، اس کے بدلے میں وہ میرے بچوں کو سنبھالیں، ان کا خیال کریں۔ میں لالچ میں آ گیا بچوں کی وجہ سے، ورنہ میں منافق نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سچ کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں نہیں جی یہ منافق ہے، میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیا جانو، جب یہ بدر میں لڑ رہا تھا، جب بدری بدر میں لڑ رہے تھے تو اللہ اوپر سے دیکھ رہا تھا، اور ان کی جنگ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ فرمایا اے معلوم معاشے تم فقط غفرت لکم، آئندہ تم سے کوئی بھی جرم ہو جائے تو ہم نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ اس لیے یہ اس کو استثناء حاصل ہے، اس کی غداری کا مقدمہ اس پر نہیں چل سکتا، اس کو معاف کر دیا گیا۔ پوائنٹ میری بات کا یہ ہے کہ ادھر بدری صحابی تبوک کے معرکے میں نہیں جاتا تو اس کو 51 دن کی سزا ملتی ہے، اور ادھر بدری صحابی خط لکھ دیتا ہے تو اس کو استثناء مل جاتا ہے۔ فرمایا آئندہ کے گناہ بھی ہم نے معاف کر دیے ہیں۔ جہاد کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کا استثناء بھی ختم کر دیا، بدری ہونے کے باوجود سزا ہوئی۔ اور دوسرا میں اس بات سے حیران ہوتا ہوں، حضرت کعب کہتے ہیں ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بیویاں بھی ان سے الگ کر دی جائیں۔ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں جی وہ تو بوڑھا آدمی ہے، اس کو تو کھانا اور کپڑے کے سوا ہم سے کچھ نہیں چاہیے ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ تو روتا ہی رہتا ہے، اگر اس کو ہم نے روٹی نہ دی تو وہ تو کھائے گا نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو روٹی اور کپڑے کی حد تک ہم تعاون کر دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور کعب کہتے ہیں میں تو نوجوان تھا، میرا یہ عذر نہیں بنتا تھا، اس لیے میری بیوی نہیں گئی وہاں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں
کہ روٹین میں بوڑھا ہونے کا بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے لوگوں کو کہ یہ بڈھا تھا مارکے میں اس لیے نہیں گیا، ان کا بڈھے ہونے کا عذر بھی قبول نہیں ہوگا۔ 51 دن کے بعد رب الجلال نے آیات نازل کی، ان کا توبہ قبول فرمائی، اور اس توبہ کو جس صورت میں ذکر کیا اس صورت کا نام بھی توبہ رکھ دیا۔ اور وہاں جو الفاظ ہیں رب الجلال کے، اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تجھے معاف کرے، تو نے ان منافقوں کو پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی؟ لو حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اگر آپ اجازت نہ دیے ہوتے، جانا تو ان کو تھا ہی نہیں، تو کم از کم ننگے ہو جاتے، ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا۔ لما اذنت لهم، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دی ہوئی چھٹی ختم کر دی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بھائیوں کہ چھٹی لی ہوئی ہے، جی میں نے چھٹی لی ہوئی ہے، فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ چھٹی نہیں مانگتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ چھٹی نہیں مانگتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کرنے سے چھٹی نہیں مانگتے۔ اور اگلی آیت سنو دل تھام کر، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے چھٹی مانگنے وہ آتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ بغیر اجازت کے رہ جانا تو بہت بعید بات ہے، چھٹی لے کر رہ جانے والے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جماعت، کہ جس میں اس طرح کے قاعدے ضابطے ہیں کہ چھٹی لینے کی بھی کوشش نہیں کرنی، کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ادھر پیچھے رکھو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو وقت دو، اور چھٹی کے بغیر بھی پیچھے نہیں رہنا، تو پھر سستی کہاں سے آئے گی؟ اور اگر جماعت میں نہ ہو تو پھر تو سستی ہی سستی ہے، پھر آپ کو کون پوچھے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے اور کیوں آپ نے یہ کام نہیں کیا؟ جماعت کی مثال ریل گاڑی کی طرح ہے کہ اس میں سست بوگیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور چست کوچیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، سب کو چلنا ہے لائن میں اور سب کو ایک سپیڈ کے ساتھ چلنا ہے۔ زیادہ چست والے کو سست ہونا پڑتا ہے، زیادہ سست والے کو چست ہونا پڑتا ہے، اور سب چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی سب کو لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ اکبر، میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ زندگی ہوا ہے، کچھ نہیں اس کے اندر، بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا کدھر چلی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھوٹی چھوٹی عمروں میں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، چھوٹی چھوٹی عمروں میں کئی کئی تالیفات لکھنے والے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں کئی کئی مار کے لڑنے والے، اور آج کا نوجوان وہ میچور ہی نہیں ہوتا، وہ وزن اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ہو جو سواری کے قابل ہو۔ تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے قابل بنایا کہ آپ پر دعوت اور جہاد کا بوجھ ڈالا جا سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ورنہ آپ جیسے آپ سے اچھی صلاحیتوں والے معاشرے میں موجود ہیں، جن کو ادھر آنے کی توفیق نہیں، جن کو اس طرف آنے کی توفیق نہیں، اور ان کے دماغ ہم سے بڑے ہیں، چالاک بھی زیادہ ہیں، ذہین بھی زیادہ ہیں، بس اوقات ان کا گلا بھی ہم سے اچھا چلتا ہے، بس اوقات وہ دعوت و جہاد میں آنے کی بجائے دعوت و جہاد کی مخالفت میں بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے اس نیکی سے محروم ہونا، اور ایک ہے اس کی مخالفت کرنا، یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں جلدی ہی میچور ہو جانا چاہیے۔ ہمارا تعلیمی نظام اتنا فرسودہ، اتنا غلط ہے
کہ ایک بچے کو ایک لمبی لسٹ دے دی جاتی ہے، میٹرک کے بعد انٹر کرنا ہے، انٹر کے بعد بی اے کرنا ہے، پھر ایف اے کرنا ہے، ایم اے کرنا ہے، اور اس کے بعد تو انہیں پی ایچ ڈی کرنی ہے، زندگی گئی۔ جبکہ ہمارے اسلاف 7-8 سال میں قرآن حفظ ہو گیا، 10-11 سال میں حدیث حفظ ہو گئی، 12-13 سال میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اور مارکوں میں محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی؟ کسی کا 17-18 سال کا بچہ اس قابل ہے جو بزرگوں کی قیادت کر سکے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مار کا آپ کی نبوت کا اس میں امیر بنے ہیں اور ان کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید بھی بچہ تھا اور بڑے بڑے لوگوں کی قیادت کی انہوں نے۔ محمد بن قاسم کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ چنیوڑ تک پہنچا، جہاں گیا وہاں اسلام کا بیج بکھیرتا ہوا چلا گیا، اور اس کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہمیں نیوی بنانی چاہیے، ہمیں نیوی بنانی چاہیے، ہمیں نیوی بنانی چاہیے۔ ہمیشہ ان کا سینہ اس بارے میں کھلتا نہیں تھا۔ ایک دن اکتا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ریکی کر کے آؤ، اور معاویہ تم نے خود جانا ہے۔ سوچا کہ خود جائے گا پریشانی کا احساس ہوگا تو شاید مطالبہ چھوڑ دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود گئے اور واپس آ کر کہا جی بالکل سب ممکن ہے، ہم قسط دنیا پر حملہ کریں گے، آپ مجھے اجازت دیں۔ ایک حملہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، قسط دنیا فتح نہیں ہوا۔ جب ان کی اپنی خلافت آئی پھر بھی کوشش کرتے رہے، قسط دنیا فتح نہیں ہوا۔ سب سے آگے ان کی گشتی پارٹیاں تھیں، بڑے بڑے جہاز دفاع پر لگے ہوئے تھے، ایک طرف خشکی باقی تینوں طرف پانی تھا، اور ان سے آگے بڑے بڑے لوہے کے زنجیر تھے جن کو کراس کر کے جانا بڑا مشکل تھا۔ سلطان محمد الفاتح رحمہ اللہ نوجوان تھا، 20-22 سال کا بچہ، اپنی فوج کو لے کر قسطنطنیہ سے 15 کلومیٹر سائڈ پر ایک جنگل میں چلا جاتا ہے، اور جا کر اپنے کور کمانڈروں کو بلاتا اور کہتا ہے کیا خیال ہے یہاں جنگل میں ہم رہیں اور درخت کاٹیں اور کاٹ کاٹ کر تختے بنائیں اور تختے بنا کر کشتیاں بنائیں اور کھانے کے لیے گوشت استعمال کریں اور چربی محفوظ رکھتے جائیں، اور ایک وقت آئے کہ ہمارے فوج کے مطابق کشتیاں تیار ہو جائیں تو کچھ تختے ہم زمین پر لٹانے کے لیے تیار کر لیں، اور 15 کلومیٹر لمبی روڈ بنا کر، تختوں کی روڈ بنا کر، اوپر وہ بچی ہوئی چربی لگا کر، کشتیوں کو دھکا لگا کر ہم ان کے نیوی، ان کی گشتی پارٹیاں ان کے زنجیروں سے بھی آگے جا کر سمندر میں لنگر انداز ہو جائیں، اندر گھس جائیں، اور پھر ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ہم شہر فتح کر لیں گے۔ وہ جو ان کے انجینئرنگ کور کے لوگ تھے کہنے لگے بچہ بچوں والی باتیں کرتا ہے، بھلا خشکی پر کبھی کشتیاں چلی ہیں؟ کہنے لگا چلی نہیں لیکن چلیں گی، اور میں مشورہ نہیں کر رہا، حکم دے رہا ہوں، آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ وہ کام جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے لے کر اس زمانے تک بڑے بڑے کمانڈر نہیں کر سکے، یہ 20-22-24 سال کا بچہ، اس کی اسٹریٹجی اور اس کی محنت اور اس کی سوچ، تاریخ شاہد ہے کہ وہ تاریخی شہر استنبول فتح ہوا۔ ہمارے بچے اس طرح ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے، ان پر ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، وہ زندگی گزارنے کے سلیقے سمجھتے تھے۔ ہم اور ہمارے بچے تو ڈیپینڈنٹ ہی بہت ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ناک صاف کرنا نہیں آتا، رو کر روٹی مانگتے ہیں، اور مائیں ہیں کہ یہ کام بھی میں ہی کر دوں، بچوں کو یہ بھی میں ہی کر دوں، ان کے اوپر بوجھ ڈالنا ہی نہیں ہے۔ باپ کی بھی یہی حالت ہے، نہ ان پر بوجھ ڈلے، نہ ان کو احساس ذمہ داری ہو۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے بچے جوان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم ان سے ہماری اور زیادہ ہو جائے گی تو بچے کا بچہ ہی رہے گا۔ نہ ان کو احساس ذمہ داری دلاتے، نہ ان پر بوجھ ڈالتے ہم، اور نتیجہ آج ہمارے سامنے۔
اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت جہاد کی سمجھ دے دی ہے، بھائیوں ہم بھی اپنے اوقات بڑے ضائع کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی من بین 60 الی 70، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی عمریں 60 سے 70 تک ہیں، وَقَلَّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ کتنی ہیں؟ 60 سے 70 ایوریج ہے، اور بہت کم ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی انہونی نہ ہوئی، اللہ محفوظ رکھے، جس طرح کراچی میں قتل و غارت ہو رہی ہے، تو ہم بچتے بچاتے بھی نکلے تو 60 سے 70 ہے۔ اب ہمارے جو نوجوان ہیں تقریباً یہ سارے 25 سے تو اوپر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، 40 میں نہیں، کم رہ گئے، 30 ہوئی تو 30 رہ گئے۔ اس 30-40 سال میں کتنے گھنٹے سوتے ہو؟ 8 گھنٹے سوتے ہو، 8 گھنٹے آپ نے سو لیے، تو 40 میں دیکھو 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے 1/3 ہوتا ہے، تو 40 کا 1/3 نکل گیا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 25-28 رہ گئے۔ اب یہ 25-28 سال ہے جس میں آپ کو کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی لمبی عمر بھی ہوئی تو یہ ہم اندازہ 70 والا لگا رہے ہیں، اندازہ لگا لو، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں غور کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ اپنے دن کو مینج کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں۔ آپ جگاتے ہو نا نماز کے لیے لوگوں کو، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ جگا رہا ہے، اللہ جگا رہا ہے، کہا قوم، کھڑے ہو جائیں، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام کیا کر مگر تھوڑا حصہ نہ قیام کیا کر۔ پھر دوسری شکل نصفہ، آدھی رات قیام کر لیا کر، او زد علیہ، یا آدھی سے زیادہ قیام کر لیا کر، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے تھوڑا کم قیام کر لیا کر۔ تو کہا آدھی رات قیام کر، یا آدھی سے تھوڑا زیادہ قیام کر، یا آدھی سے تھوڑا کم قیام کر، تو ایوریج کیا نکلی؟ آدھی رات کا قیام، آدھی رات کا قیام ایوریج نکلی۔ آج کل 12 گھنٹے کی رات ہے، اور نماز ہوتی ہے، یا لوگ سوتے ہیں کتنے بجے؟ لوگ تو خیر بڑا لیٹ سوتے ہوں گے، ہماری نماز تو خیر 8:45 ہے، تو عام لوگوں کی 8 بجے ہوتی ہے، 8، 8:30، 9 بجے لوگ سو جاتے ہیں، تو یہ رات سے 9 تک، عشاء تک کو تو قیام نہیں کر سکتے نا، عشاء تک تو قیام نہیں کر سکتے، تو یہ 8 بجے تک بھی چھوڑ دو، 8، 4، 12 اور پھر 6 بجے فجر ہے، تو یہ 6، 4، 10 گھنٹے کی رات ہے جو عشاء سے فجر تک ہے، اور 10 میں سے کہا آدھا قیام کر لو، یا آدھے سے زیادہ قیام کر لو، یا آدھے سے کم قیام کر لو، تو مطلب 5 گھنٹے قیام کر لو، یا 6 گھنٹے قیام کر لو، یا 4 گھنٹے قیام کر لو۔ تو جب 6 گھنٹے قیام ہوگا تو نیند 4 گھنٹے رہ جائے گی، اور اگر 4 گھنٹے قیام ہوا تو نیند 6 گھنٹے ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی تھکا ہوا آدمی دوپہر کو کلولا نہیں کر پایا، تھکا ہوا ہے تو 6 گھنٹے رات سو لے گا، اور اگر تھوڑا نشاط ہے، آرام کا موقع مل گیا تھا، یا کوئی لمبے سفر سے نہیں آیا تو 4 گھنٹے قیام کر لے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی پروگرام مینج ہوتا تھا، رات 4 سے 6 گھنٹے اس حساب سے بنتے ہیں نیند کے، اور ہم سوتے ہیں 8 گھنٹے۔ ایک دفعہ مائک مولر کا انٹرویو آیا ہوا تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ 4 گھنٹے سوتا ہوں۔ میں
ذاکر نائک صاحب سے ملا، وہ بھی 4 گھنٹے سوتے ہیں، اور ہمارے حافظ صاحب بھی جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 4 گھنٹے ہی سوتے ہیں۔ اور حکیم سعید کتنا سوتے تھے؟ ان کے بارے میں شاید مجھے یاد نہیں کہ وہ بھی اتنا ہی۔ تو بہرحال بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں ایسا ہی کہ وہ اتنا ہی سوتے تھے، زیادہ وہ کام کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے یمن کا گورنر بنایا، یہ صحیح بخاری میں۔ ایک دن حضرت معاذ جاتے ہیں حضرت ابو موسیٰ کے علاقے میں، جا کر کھڑے ہوئے، سواری پر ہیں، اترے نہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی کے بازو باندھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ مسلمان ہوا تھا پھر یہودی ہو گیا۔ کہا میں سواری سے نہیں اترتا جب تک اس کی گردن نہ کٹے۔ گردن کاٹ دی اس کی، سواری سے اترے، بیٹھے، حال احوال پوچھا تو پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم رات کا قیام کتنا کرتے ہو؟ اب اندازہ لگاؤ آپ، یہ دنیا فضا کرنے والے لوگ ہیں، رات کا قیام کتنا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے میں کچھ حصہ سو لیتا ہوں، پھر کچھ حصہ قیام کر لیتا ہوں، پھر کچھ حصہ سو لیتا ہوں، پھر کچھ حصہ قیام کر لیتا ہوں۔ آگے لفظ کیا بولے؟ کہا احتسب قومتی کما احتسب نومتی، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں جتنا دیر رات میں قیام کرتا ہوں اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے اجر مانگتا ہوں، اور جتنی دیر میں سو جاتا ہوں اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے اجر مانگتا ہوں۔ اس لیے سوتا ہوں قیام کے لیے، سوتا ہوں قیام کے لیے، آرام کرتا ہوں اس لیے کہ میں زیادہ قیام کر سکوں، آرام اس لیے کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر کام کر سکوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے اس سونے کا بھی اجر مانگتا ہوں اور اس کام کا بھی اجر مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا محاسبہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھاپا ٹائپ، رات کے وقت، رات 1-1:30 کا وقت ہے، پہنچے جناب۔ صحیح بخاری میں آتا ہے بیٹی اور داماد سو رہے ہیں، اچانک گھر پہنچے، کہا اٹھے، آنکھیں مسلتے مسلتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا علی اما تصلون، تو آپ لوگ قیام نہیں کرتے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آپ جانتے ہیں جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے، تو اللہ کبھی چھوڑ دے تو پھر تو ہم کیا کر لیتے ہیں، اور کبھی نہیں چھوڑتا تو رہ جاتا ہے۔ تو آپ واپس چلے گئے، فرمایا دیکھو اپنا قصور اللہ پہ ڈال رہے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہر بات میں جھگڑا بنا لیتا ہے، حالانکہ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، حالانکہ اس کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو پکڑ لیا، کہا عبداللہ نعم العبد عبداللہ، عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر یہ قیام اللیل کرتا ہوں۔ اس کو بھی ڈوز دے دی چھوٹی سی۔ ایک دن اب عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، کہا ابو بکر آپ بہت دھیمی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے رات۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کون ہے؟ یہ اپنے مجاہدوں کی تیاری کروا رہا ہے، رات چکر لگاتے ہیں ان پر۔ کہتے ہیں اس میں من اناجی یا رسول اللہ، جس کو مجھے سنانا ہوتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں ٹھیک ہے تیری بات ہے کہ تھوڑا سا بلند کرو، آواز تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ عمر آپ تو بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہو بہرحال۔ تو کہنے لگے اوقد الوسنان واطرد الشیطان، میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ فرمایا نیت تیری بھی اچھی ہے لیکن تھوڑا دھیما رکھا کر، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اس طریقے سے وہ راتوں کو بھی مینج کرتے تھے اور دن کو بھی مینج کرتے تھے۔ دن کے اوقات کو بھی ہماری نمازوں نے 5 ٹکڑے تو کر ہی دیے دن کے، ان کے درمیان والے حصے کو آپ نے مینج کرنا ہے کہ یہ نماز مجھے
کہاں جاؤں تو کس مسجد میں ملنی چاہیے تاکہ آپ کی جماعت بھی خراب نہ ہو. میں جدھر جا رہا ہوں وہاں کون کون سی مسجدیں ہیں اور ان کے کیا کیا نمازوں کے اوقات ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب گھر سے نکلو پہلا پلان بنا کر نکلو، کم از کم آدھ گھنٹہ بیٹھ کر سوچو کہ آج مجھے کیا کچھ کرنا ہے اور ان کو میں ان 5 ٹکڑوں میں کہاں کہاں ڈال سکتا ہوں. فجر سے ظہر تک ایک ٹکڑا، ظہر سے عصر تک دوسرا ٹکڑا، عصر سے مغرب تیسرا، مغرب سے عشاء چوتھا اور عشاء سے فجر تک 5واں ٹکڑا. میں اپنے جو مجھے کام ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے ان ٹکڑوں میں کہاں کہاں فٹ کرنا ہے. کم از کم آدھ گھنٹہ لگا کر صبح کاغذ پر لکھنا کہ اتنے بجے میں فلاں کو ملوں گا تو اتنے بجے میں ظہر کا وقت مجھے فلاں مسجد میں جا کر ہوگا اور میں وہاں پہنچوں گا. اگر 10 منٹ پہلے آ گئے اذان سے تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بیٹھ کر قرآن پڑھو. پھر آپ کی شہرت یہ نہیں ہوگی وہ جی تمہارا مسئول نماز ہی نہیں پڑھتا. پھر تمہاری شہرت یہ ہوگی کہ یہ تو اذان سے پہلے آ کر بیٹھا ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ان اوقات کو منظم کرنا اور راتوں کو منظم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندے کو سوچنا چاہیے میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ ڈیلی پروگرام ہے. آج میں نے کیا 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 جو میں نے کل کے لیے بھیج دیا، یہ سوچنا پڑے گا. وَلْتَنْظُرْ دیکھنا چاہیے ہر بندے کو مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ سستیاں شیطان کی طرف سے بھائیو. اللہ میں نے اعوذ بک من الہم والحزن اعوذ بک من العجز والکسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ غم پریشانی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عاجز ہو جانے اور سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں میں سست نہ ہو جاؤں. جماعت امیر کھینچتا ہے تو اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر سست رہ جائیں گے. اگر ساتھ لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے تو ہماری چستیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم پر کام بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ ہم اپنے اوقات کو منظم نہیں کرتے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے کیے ہوئے تمام کام لکھو. 24 گھنٹے کا کام جو آپ نے کیا، ایک ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے اس کو بھی چھوڑو. ابھی یہ دیکھو کہ میں نے پچھلے کل کیا کیا. ایک یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا. آپ سارے کام جب لکھ لیں گے پھر اس پر ایک نظر مارو کہ اس میں سے کتنے میں نے فضول کام کیے جو میں نہ کرتا تو گزارا ہوتا تھا. وقت نکل گیا نا بیچ میں سے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ. مسلمان کا اچھا اسلام اس کا ہے جو لا یعنی باتیں اور لا یعنی کام چھوڑ دیتا ہے. وہ جو فضول کام جس بات کرنے کے بغیر گزارا ہوتا ہو اور جس کام کے بغیر گزارا ہوتا ہو وہ نہیں کرتا. میں نے شہزاد پور میں ورکشاپ کروائی وقت کو منظم کرنے کی، تو مجھے اس کے پرنسپل کا فون آیا بعد میں کہ ہماری ایک ٹیچر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جب کوئی بھی کام کرتی تھی کمپیوٹر پر تو ساتھ گانے لگا کر کان کو لگا لیتی تھی کہ اپنا کام بھی ہوتا رہے گا اور گانے بھی سنتی رہوں گی. تو جب میں نے اس طریقے سے لکھے کام اپنے جو میں کرتی ہوں اور اس کے بعد ٹک لگانا شروع کیا کہ ان میں سے کون کون سے ہیں ما قدمت لغد کل کے لیے کون سے ہیں، ان میں سے کون سے کام ہیں جو کل کے لیے ہیں، آئندہ کل مرنے کے بعد والے کل کے لیے ہیں. تو مجھے نظر آیا کہ کتنے کام تو میں فضولی کرتی رہی ہوں. تو اس کے بعد میں نے گانے سننے بند کر دیے. تو پچھلے گزرے ہوئے دنوں کے 24 گھنٹے کے کیے ہوئے کام کاغذ پر لکھنے ہیں. غور نہیں کرنا، خالی ہوائی طور پر کاغذ پر لکھنے ہیں اور اس کے بعد قلم پکڑ کر غور کرنا ہے کہ میں محاسب بھی اپنا خود ہوں. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ قیامت والے دن کہے گا اپنی کتاب پڑھتا جا اور اپنا محاسبہ کرتا جا. یہ قیامت آئے گی، اللہ تمہیں تمہاری کتاب دکھائے گا جو تم کرتے رہے ہو اور دیکھو تم یہ کرتے رہے ہو، اپنا محاسبہ کرو. لیکن اس وقت کا محاسبہ کام نہیں دے گا، آج کا محاسبہ کام دے گا.
وہ جو کام کرتے ہیں اس پہ ٹک لگاؤ کہ یہ چھوڑے جا سکتے ہیں، یہ کام چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری نظر یہ ڈالنی ہے کہ کتنے کام میں نے کر لیے جو لیٹ ہو سکتے تھے اور کتنے کام میں نے نہیں کیے جو لیٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ کام میں نے کر لیا، اگر میں نہ کرتا تو یہ تو ابھی وقت تھا اس میں، جبکہ یہ میں نے کام چھوڑ دیا جو مجھے ضرور کرنا چاہیے تھا، جس کے لیٹ ہونے سے مجھے نقصان ہوا، میرے گھر کو، میرے پیسے کا نقصان ہوا، یا میرے دین کا، میری دعوت و جہاد کا نقصان ہوا۔ یہ کام میرا ضروری آج ہونا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا، اور یہ کام میں نے کر لیا جو لیٹ کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ترتیب کی بات، آگے پیچھے کرنا، پرائورٹائز کرنا، ترجیحات لگانا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ جب ہم پچھلے ہفتے کا لکھا ہوا پر 2 ملاحظات لگائیں گے کہ کون سے کام ہیں جو ہم نے کیے اور نہیں کرنے چاہیے تھے، اور کون سے کام ہیں جن کو لیٹ کرنا چاہیے تھا اور جلدی کر کے، اور کون سے کام ہیں جو جلدی والے تھے ہم نے لیٹ کر کے نقصان کر لیا۔ اس کے بعد پھر آئندہ کے لیے پروگرام بنائیں گے کہ مجھے آئندہ کل کیا کرنا ہے۔ جو کام ملے اپنی چھوٹی بک پر لکھتے رہیں، اور اگلے دن صبح بیٹھ کر اس کو منظم کریں کہ یہ جو میں نے کام آج کرنے ہیں، جو آج کے دن ہونے چاہیے، یہ ان 5 ٹکڑوں میں کیسے فٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ان 5 ٹکڑوں میں کیسے فٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جب اس طریقے سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کسی کو کوئی شکایت نہیں رہ جائے گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے اللہ کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت فرمائے، ہماری زندگی میں برکت فرمائے۔ اور اس سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہماری موت اپنے راستے میں دے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز اور ہماری قربانی اور ہماری زندگی اللہ کے لیے۔ اس طریقے سے ان 5 اوقات میں اگر ہم اپنے کام ڈالتے رہیں گے، وہ ذاتی کام ہو یا جماعتی کام ہو، گھر کے کام ہوں یا جماعتی دین دعوت و جہاد کے کام ہوں، سب کو مرتب کر کے چلنا، اور پھر جب بھی موت آئے وہ انہی کاموں کو کرتے کرتے آ جائے تو وہ موت بھی ہماری اللہ کے راستے میں ہو جائے گی۔ اور اگر زندگی بھی اللہ کے راستے میں ہوئی اور موت بھی اس کے راستے میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہوں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت و جہاد کرتے کرتے اس جہان سے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ساتھ نصیب ہوگا، اور ان کو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ پروٹوکول دے گا، ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق دے، رب الجلال والاکرام اس میں برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوقات کی اہمیت سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وما علینا